نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضور نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جہاں کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے آپ کو جنت و جہنم کے کچھ منظر دکھائے، اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کے آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئی، شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئی۔ اس سفر کے واپسی پر حضور اپنے مکان پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی، اور آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں یوں بیان کیا ہے: پاک ہے وہ رات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے اس عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء و مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید و چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کے مانند اس کی رفتار ہے۔ روایتوں کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے حضور کی سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل طے کروا دیتا۔ لہذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسراء و معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے، حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کو انسیت و مانوسیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء براق کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ لہذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہذا جبرائیل امین نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم رسول اللہ سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ لہذا جب تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر و مسرت سے ناچنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔